صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پڑھ محمد وآلہ. گزارش کر رہا ہوں جناب کامل محمد رضوی صاحب سے کہ وہاں آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. ایک بار درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہم دیکھیں گے روشن بنارسی بھائی کے اشعار دو چار شعر. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. ارے آیت میں ڈھونڈتے ہیں مشیت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور کربلا کے حوالے سے کہ ترکش میں جتنے تیر ہیں ان کو رہا کرو. ترکش میں جتنے تیر ہیں ان کو رہا کرو. ارے ہم کر چکے نماز جماعت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں اس لیے میدان میں ہوا تھا ولایت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور عزاداری کے حوالے سے کہ روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. ارے فطرت سے کر رہے ہو بغاوت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور جو ان کے در پہ آتا ہے اس کو کس طریقے سے عطا ہوتی ہے کہ شہنے بہشت دن کے اجالے میں بانٹ دی. شہنے بہشت دن کے اجالے میں بانٹ دی. ارے حر نے کیا تھا رات میں نصرت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور مقطع کا شعر کہ ہم کربلا جو پہنچے تو روشن ہوئی یہ بات.
عشق حسین کرتا ہے جنت کا فیصلہ، اور بیعت کے ساتھ ساتھ مٹایا گیا یزید، کامل ہوا رکا ہوا مدت کا فیصلہ، ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں اور جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے اور شعراء کرام آپ کے روبرو ہیں۔ میں مہمان شاعر کو دعوت دینے سے پہلے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، فلک کے چاند ستاروں سے بھی نرالے ہیں۔ دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، دعائے فاطمہ زہرا کے یہ جیالے ہیں، فلک کے چاند ستاروں سے بھی نرالے ہیں۔ تو کوئی یزید یہاں سر اٹھا نہیں سکتا، یہاں پہ سارے کے سارے حسین والے ہیں۔ کوئی یزید یہاں سر اٹھا نہیں سکتا، یہاں پہ سارے کے سارے حسین والے ہیں۔ انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نظم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ قطع تعزیاتی میں کے حساب سے حاضر کر رہا ہوں افہام بھائی۔ خزانہ ہوگی، ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ سماعت فرمائیں۔ خزانہ ہوگی رت سے کے انکار سے، اس کا لہجہ مل سرخ رو اسلام کو باطل کو رسوا کر دیا، بنت حیدر کو جو کرنا چاہیے تھا کر دیا۔ اور ایک محاورے کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا استعارہ خاص طور سے۔ اصغر بطور خاشع، اصغر بے شیر کا رن میں ہی جانا تھا بہت، اصغر بے شیر کا رن میں ہی جانا تھا بہت، اور تبسم نے پر سہاگا کر دیا، اور تبسم نے تو سونے پر سہاگا کر دیا۔ مصرع حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ تیر ٹوٹا ظلم رویا ہرملا زخمی ہوا، تیر ٹوٹا ظلم رویا ہرملا زخمی ہوا، 6 مہینے کے علی نے رن میں حملہ کر دیا، 6 مہینے نظر ایک صلوات ارشاد فرمایا بھائی۔ دیکھیے کہ میں حاضر کر رہا ہوں۔ مقدر کو سوارا
جا رہا ہے مقدر، اس کی ردیف ہے جا رہا ہے، سماعت فرمائیے، مقدر کو اور ایک مطلع چند شعر ختم ملاحظہ کیا کہ نعرہ صلوات کا سہارا دیا، ختم ملاحظہ ہو۔ عشق حیدر اور رضا داری کی خدمت نے اسے مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا، ابا کو پاکی عقیدے کا مسافر تھا وہ شخص، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا۔ ایک قطع اور ملاحظہ کیے عزائے شاہ سے شہرت ہے آسمانوں پر، سلا دیا یہ غم شین زندگی بھر کا، اور ملک بھی آئے ہیں اکبر تیری زیارت کو، درے جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا، درے جینا پا لکھا ہے پتہ تیرے گھر کا۔ ایک نعرہ صلوات کا سارا ایک مطلب چند شعر مطلب سادہ سا ہے، ملاحظہ کیے گا۔ جیسے علی ہیں خانہ داور کی زندگی، جیسے علی ہیں خانہ داور کی زندگی، عباس ہیں حسین کے لشکر کی زندگی، عباس ہیں حسین کے لشکر کی زندگی۔ شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا۔ اب کس کی یہ مجال ہے حق کو مٹا سکے، اب کس کی یہ مجال ہے حق کو مٹا سکے، اسلام کو ملی ہے 72 کی زندگی، اسلام کو ملی ہے 72 کی زندگی، اور یہ ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ ہر مسئلے کا حل بنی تا حشر کربلا، ہر مسئلے کا حل بنی تا حشر کربلا، صدیوں کے کام آئی ہے دن بھر کی زندگی، صدیوں کے کام
دن بھر کی زندگی، اور یہ مسجدوں سے گونج کے کہتی ہے ہر اذان، یہ مسجدوں سے گونج کے کہتی ہے ہر اذان، اب جی رہے ہیں ہم علی اکبر کی زندگی، اب جی رہے ہیں ہم علی اکبر کی زندگی، بدل گیا کل تک کھنڈر تھا آج محل میں بدل گیا، فرش عزا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی، فرش عزا بڑھاتا رہا گھر کی زندگی، فرش عزا کے ساتھ اہل عزا بھی زندہ ہیں، فرش عزا کے ساتھ قطرے بھی جی رہے ہیں سمندر کی زندگی، قطرے بھی جی رہے ہیں سمندر کی زندگی۔ اور یہ ایک شعر اگر ہم آپ تک پہنچا سکے، میری نظر میں بہت بڑا شعر ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، پھیلی تو سب رسولوں میں تقسیم ہو گئی، پھیلی تو سب رسولوں میں تقسیم ہو گئی، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، کہنے کو آخری 2 شعر ملاحظہ کیے گا، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، اذن جہاد دیتے جو عباس کو حسین، اذن جہاد دیتے جو عباس کو حسین، کچھ دیر تھی یزید کے لشکر کی زندگی، کچھ دیر تھی یزید کے لشکر کی زندگی، اور کربو بلا میں کٹ تو گیا شاہ کا گلا، کربو بلا میں کٹ تو گیا شاہ کا گلا، لیکن تمام ہو گئی خنجر کی زندگی، لیکن تمام ہو گئی خنجر کی زندگی، او عزمی میں عمر نوح کی کیوں آرزو کروں، عزمی میں عمر نوح کی کیوں آرزو کروں، ایک پل ملے جو خدمت سرور کی زندگی، عزمی میں
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बेहतरीन इशार पेश कर रहे थे जनाब अज़दार अज़मी साहब। किस शेर का तस्करा किया जाए, इतने बेहतरीन इशार पेश कर रहे थे। फ़र्श अज़ा बढ़ाता रहा घर की ज़िंदगी, फ़र्श अज़ा बढ़ाता रहा घर की ज़िंदगी। ये फ़र्श अज़ा है जिसने हमें जोड़ कर रखा है, वरना ना जाने कितनी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने कोशिश की कि शियों को मिटा दिया जाए, शियों को ख़त्म कर दिया जाए। दीवारों में हमें चुना गया, बमबारियाँ हमारी मजलिसों में की गईं, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शिया मिट जाएँ। लेकिन जो हजरात ये चाहते हैं, जो फितनागर ये चाहते हैं कि शीयत को मिटा दिया जाए, वो ये सुन लें कि शीयत वो है जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। और इसकी वजह यह है कि शहज़ादी की दुआ हैं। ये आज़ादार जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, ये शहज़ादी की दुआ हैं। और जब ये इस दुनिया से उठ जाते हैं तो इन्हें क़यामत तक इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने ज़िंदगी भर ज़िक्र अहले बैत किया है, इन्होंने ज़िंदगी भर अहले बैत को याद किया है। शायर कहता है, शायर आज़ादार को किस चीज़ से ताबीर करता है, देखिएगा कि अब्बास की तलवार हैं अब्बास के बाजू। शेर सुनिएगा, बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूँ कि अब्बास की तलवार हैं अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार हैं अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। अब्बास की तलवार हैं अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। तो बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहाँ तक, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहाँ तक, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। तो आज जो शीयत का नाम बाकी है और वो हजरात जो इस दुनिया से उठ जाते हैं, उनके नाम की इशाले सवाब की मजलिस होती है, उसकी वजह यह है कि वो ज़िंदगी भर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। और आज जिन मरहूम की मजलिस है, उन्होंने क्या खूबसूरत नाम पाया था, सैयद मोहम्मद अकबर रिज़वी। मोहम्मद अकबर अगर तारीख़ी एतबार से देखें तो ये दो नाम हैं और दो शख्सियतों के नाम हैं। और ये एज़ाज़ और ये फ़जीलत भी हुसैन को हासिल है कि एक हुसैन का नाना है तो दूसरा हुसैन का बेटा है। ज़रा सा बेदार हो जाइए, ज़रा सा बोल दीजिए। इसलिए कि अगर ये नाम किसी और ख़ानवादे में होते तो ये नाम भी अलग अलग होते, किरदार भी अलग अलग होता, ज़िंदगी भी अलग अलग होती, ज़िंदगी में मुताबिकत न पाई जाती। लेकिन चूँकि ये दोनों नाम और दोनों शख्सियतें अहले बैत के ख़ानवादे की हैं, लिहाजा नाम अलग है लेकिन किरदार एक है, नाम अलग है लेकिन गुफ्तार एक है, नाम अलग है लेकिन रफ्तार एक है, नाम अलग है लेकिन सीरत एक है, नाम अलग है लेकिन सूरत एक है, नाम अलग है लेकिन शुजाअत एक है, नाम अलग है लेकिन हैबत एक है, नाम अलग है लेकिन फजीलत एक है। और इसीलिए शायर कहता है कि रोज़े आशूर मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा, रोज़े आशूर मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा, हुस्ने आखिर की यहाँ रजाते सानी देखी। अल्लाह अकबर, मैंने कीमती शेर पेश किया आपके सामने कि रोज़े आशूर मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा, हुस्ने आखिर की यहाँ रजाते सानी देखी। और जिसने एक बार भी देखा तेरे अकबर को हुसैन, उसने दो बार पैगंबर की जवानी देखी। जिसने एक बार भी देखा तेरे अकबर को हुसैन, उसने दो बार पैगंबर की जवानी देखी। आइए हजरात, बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान शायर जनाबे सलीम बलरामपुरी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। मुलाज़ा फरमा लें और फिर एक मसला दो शेर और कहूँगा मुलाज़ा करूँगा। क्या खबर थी हम को इतने नातवा हो जाएंगे, क्या खबर थी हम को इतने नातवा हो जाएंगे। ये हमारे दास्तो पा हम पर गरा हो जाएंगे।
چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ، آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ، کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے، کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے۔ آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح، ہوتے ہوتے ہم بھی صرفے امتحان ہو جائیں گے۔ راکھ کر دے گا جلا کے ایک دن سوزے حیات، راکھ کر دے گا جلا کے ایک دل سوزے حیات، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ کیا گزرنے والوں میں تمہارے ماں باپ، تمہارے اعزاء، تمہارے رشتہ دار نہیں تھے؟ تو جب سب کچھ تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ملاحظہ فرمائیں، کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، ہوتے ہوتے بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، ہوتے ہوتے بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، ہوتے ہوتے بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، مگر حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں، اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے، کہ جب زبان خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال، جب زبان خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال، یہ عزا کے عاشق میرے ترجمان ہو جائیں
के आशिक मेरे तर्जुमान हो जाएंगे। मौत के ताले पड़ेंगे सबके होठों पर सलीम। मौत के ताले पड़ेंगे सबके होठों पर सलीम। बोलने वाले अचानक बेज़बान हो जाएंगे। बोलने वाले अचानक बेज़बान हो जाएंगे। सिर्फ एक मतला और दो शेर आखिर में मुलाज़ा फरमा लें। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की दहलीज का लगता है ये नौकर जैसा। उनकी दहलीज का उनकी दहलीज का लगता है ये नौकर जैसा। चांद को हम नहीं कहते अली अकबर जैसा। चांद को हम नहीं कहते अली अकबर जैसा। जिसकी चौखट पे मलक रोटियां ले आए। जिसकी चौखट पे मलक रोटियां ले आए। उसका फाका भी नजर आता है लंगर जैसा। उसका फाका भी। और ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए दिलकश भाई, देखिएगा कि मेरा घर देख मुहर्रम में बता फिर रिज़वान। मेरा घर देख मुहर्रम में बता फिर रिज़वान। तेरी जन्नत में कोई घर है मेरे घर जैसा। तेरी जन्नत में बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बग़ैर किसी तमहीद के फहरिस्त के आखिरी शहर को 4 मिसरों के ज़रिए से आवाज़ दे रहा हूँ कि कश्ती इमरान की आगोश में जो आ गया। कश्ती इमरान की आगोश में जो आ गया। अपने किरदारो अमल से वो जहाँ पर छा गया। कश्ती इमरान की आगोश में जो आ गया। अपने किरदारो अमल से वो जहाँ पर छा गया। और आदमी तो आदमी सैलाब भी क्या चीज़ है। हो गया बर्बाद जो शब्बीर से टकरा गया। हो गया बर्बाद जो शब्बीर से टकरा गया। बस अदब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इफ़हाम मुतरौलवी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। नारे सलवात।
नारे दुरूद इरशाद फरमाइए। एक मतलब 2 अशार। शुक्रिया। हाजिर खिदमत है कि मतलब कभी हाजिर करता हूँ, तशरीफ़ रखते हैं और मैं मतलब हाजिर करता हूँ कभी। नारे सलवात इरशाद फरमा दीजिए। मौला अबुल फजल अब्बास की बारगाह में मतला हाजिर करता हूँ। एक फूल कल खिला था जो नहरे फरात में, एक फूल कल खिला था जो नहरे फरात में, फैली है उसकी बूवे वफा कायनात में, फैली है उसकी बूवे वफा कायनात में। शेर मुलाजा फरमाए कि इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चराग, इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चराग, इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चराग, हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में, हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में। जोर भाई देखिए कि करबो बला में मर के भी कोई मरा नहीं, करबो बला में मर के भी कोई मरा नहीं, यूं शाहिदीन मौत बदल दी हयात में, क्यों शाहिदीन मौत बदल दी हयात में। और यहाँ से एक चंद मुतफर्रिक अशार हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास समात फरमाए क़िबला हाजिर करता हूँ और मतलब पेश खिदमत करता हूँ कि नारे सलवात इरशाद फरमा दीजिए। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे, समात फरमाए, शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे, वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे, शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। हज़रत ये जो पेशखानी का सिलसिला होता है मजलिस में, एक रुकन है पेशखानी, ये इसलिए होती है क्योंकि वहाँ तक आपका जहन पहुँच जाए जहाँ से मौलाना या ख़तीब या ज़ाकिर अहले बैत अपनी बात कह सके वहीं से, तो इसलिए पेशखानी का एक सिलसिला होता है। तो मुझे यूँ तो लग रहा है कि वक्त कम है, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वहाँ तक जो मेरी ज़िम्मेदारी है पेशखान की होती है वहाँ तक मुझे आना है।
تو تھوڑا سا ایک ایسا ماحول بنا دیجئے کہ قبلہ اپنی بات شروع کر سکے وہاں سے. تو میں اس لیے میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. سب آپ لوگ بھی پیچھے بھی جو لوگ بیٹھے وہ لوگ وہیں سے ہاتھ اٹھائیے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کریں. ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر، شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. شعر معاذہ فرمائیں کہ ساحل پا بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور، ساحل پا بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور. ہم آج اسی نیزے کو تلوار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. او کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور، کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اور یہ 10 محرم کے بعد کہ اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار، اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار. یہ کام ہے مختار کا، مختار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار. یہ کام ہے مختار کا، مختار کریں گے. اور ممکن تو نہیں کاٹنا، آخری شعر حاضر کرتا ہوں. ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے. یہ کام مگر میس میں تمار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے. یہ کام مگر میس میں تمار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. ایک مطلب اور چند اشعار اور حاضر کر دیتا ہوں. نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. ایک نعرہ درود ارشاد فرمائیے باواز بلند. میں سرکار تشریف لا چکے ہیں اور میں
یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 اشعار حاضر کروں گا کیونکہ پانی نہیں تھا خون پلایا حسین نے، ایک فکر پیش کرتا ہوں. پانی نہیں تھا خون پلایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا جلایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا جلایا حسین نے. ماتھے پا ہر کے باندھ کے رومال فاطمہ، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے، سویا ہوا نصیب جگایا حسین نے. اور مسجد سے آنے والی اذان گواہ ہیں، مسجد سے آنے والی اذان گواہ ہیں، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، وہ اہل علم تشریف رکھتے ہیں کہ معمار کعبہ دیکھ ذرا سوئے کربلا، معمار کعبہ دیکھ ذرا سوئے کربلا، پانی بغیر شہر بسایا حسین نے، پانی بغیر شہر بسایا حسین نے، اسلام مر رہا تھا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہترین اشعار پیش کر رہے تھے جناب افہام اترولوی صاحب. مولانا کے استقبال میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. بسا ادب اور احترام گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمر غازی زیدی صاحب قبلہ مظفر نگری سے کہ ورونہ بخلود منبر ہوں اور اپنے نورانی کلام سے لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وحادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے قبل کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد اکبر رضوی صاحب ابن سید شبی حیدر رضوی صاحب کے لیے سال ثواب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات. ایک ریکویسٹ ہے موت دبانا. اگر کسی کا کوئی فون آتا ہے اور اس کو بات کرنی ہے تو پلیز اس فرش اعضاء کا احترام باقی رکھے، اٹھ کر کے باہر چلا جائے، گفتگو کرے، اس کے بعد پھر فرش اعضاء پر واپس آ جائے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ایسی مجالس میں اکثر و بیشتر علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین موت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج زندگی کے اوپر گفتگو کروں، چونکہ ہماری موت کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری دنیاوی زندگی پر. جیسی ہماری دنیاوی زندگی ہوگی ویسی ہماری موت ہوگی.
اور جیسی ہماری موت ہوگی ویسی ہماری اخروی زندگی ہوگی۔ لہٰذا اپنی موت اور اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنائیں۔ دنیاوی زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ اس کا ایک آسان فارمولہ قادر مطلق نے قرآن کریم میں ہمارے حوالے کیا ہے۔ بالکل نہ کوئی زور خطابت ہے، نہ لفاظی ہے، ایز اے لیکچر کچھ باتیں ہیں جن کو اپنے جوان بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو استعمال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کھا رہے ہو اس کو دیکھ لو کہ حلال اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ جو غذا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اثر صرف ہمارے جسموں تک محدود نہیں ہے، بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ آج کی یہ دنیا جس میں ہر انسان کی فکر مشغول ہے اس بات میں کہ 2 وقت کی روٹیوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ داغا کر رہا ہے 2 وقت کی روٹیوں کے لیے، چچا بھتیجے کو اس کا حق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے 2 وقت کی روٹیوں کے لیے، 4 بھائی مل کر 5ویں بہن کا حق غصب کر رہے ہیں اپنی اور اپنی اولاد کی 2 وقت کی روٹیوں کے لیے۔ آج انسان کی پوری فکر مشغول ہو گئی ہے 2 وقت کی روٹیوں کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے رزق کی فکر اس کو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، اس کے لیے میرے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل یہ ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں بعد میں بھیجا، ہماری ماں کے سینے میں رزق کا انتظام پہلے فرمایا۔ اچھا، رزق بھی حسب حال، منہ میں دانت نہیں ہے، معدہ کمزور ہے، آنتیں صحیح سے کام نہیں کر رہی ہیں، اس سچویشن میں ہمیں جیسی غذا کی ضرورت تھی اللہ نے ہمارے لیے ویسی غذا پرووائڈ کی۔ اب یہاں سے ایک سوال کرتا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں، میرے جوان بھائی یہاں موجود ہیں، کیا ماں کے دودھ سے زیادہ حلال اور پاکیزہ غذا کوئی دنیا میں موجود ہے؟ غور فرمائیے گا میرے ساتھ۔ میں جانتا ہوں بھوکے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 1-1.5 گھنٹہ آپ کو ہو گیا ہے، فرمائیے، میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، کیا ماں کے دودھ سے زیادہ حلال اور پاکیزہ غذا کوئی ہے اس کائنات میں موجود؟ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ قادر مطلق نے بچپن سے ہمیں حلال اور پاکیزہ کھلا کر عادت ڈالی کہ بڑے ہو کر بھی حلال اور پاکیزہ کھانا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب آپ بڑے ہو گئے اب کہہ رہا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ جو رزق عطا کیا ہے اس کو استعمال کرو، لیکن خیال رہے حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور یہ نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور سکون سے سو جاؤ، نہیں،
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اس ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہو. اس تقریباً 1 گھنٹے کی مجلس میں 2 چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. ایک رزق یا غذا، دوسرے شکر پروردگار. یہ جو ہم غذا استعمال کر رہے ہیں، جہاں یہ غذا ہمارے جسموں کو متاثر کرتی ہے، وہیں ہمارے نفسوں کو بھی متاثر کرتی ہے. جیسی ہماری غذا ویسا ہمارا نفس. ہم حلال اور پاکیزہ استعمال کریں گے، پاکیزہ نفس وجود میں آئے گا. حرام اور نجس کھائیں گے، ہمارے نفس کے اندر خباثتیں داخل ہوتی چلی جائیں گی. ریئیکشن آئے گا، ظاہر ہے. تو جیسے غذا ویسا نفس. نہیں، یہاں تک بھی اثر محدود نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ریلیٹڈ ہیں ہمارے نفس سے. دیکھیے صاحبان علم و فہم ہے، اسی معیار کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال اچھے ہوں یا برے، ریلیٹڈ ہیں ہمارے نفس سے. جیسا ہمارا نفس ہوگا ویسے ہمارے اعمال ہوں گے. نفس پاکیزہ ہوگا، نیک اعمال انجام دیں گے. نفس میں خباثتیں داخل ہو جائیں گی، گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے. تو غذا کا اثر آپ نے دیکھا، جسم کو متاثر کرتی ہے ہماری غذا، ہمارے نفس کو متاثر کرتی ہے ہماری غذا، ہمارے اعمال کو متاثر کرتی ہے ہماری غذا. نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. ہماری آنے والی نیو جنریشن کو متاثر کرتی ہے ہماری غذا. جیسی غذا ہم استعمال کریں گے ویسی ہماری نئی نسل وجود میں آئے گی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مدنی زندگی، صبح کی نماز کا وقت، نماز کے بعد پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرمائیں، اصحاب کا جھرمٹ. اتنے میں ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے. پیغمبر اسلام کی نظریں اس صحابی کے چہرے پر پڑیں. اچھا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے، ہر چہرہ بولتا ہے، پڑھنے والا چاہیے. ہر چہرہ بولتا ہے، پڑھنے والا چاہیے. اب ظاہر ہے کائنات میں پیغمبر اسلام سے بڑھ کر چہرہ پڑھنے والا کون ہے؟ چہرے پر نظریں پڑی، فوراً فرمایا تو غمزدہ کیوں ہے؟ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرتا، اللہ کے رسول، گھر میں 18 سال کا ایک جوان بیٹا ہے، آج اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. پیغمبر اسلام نے جیسے یہ جملہ سنا، فوراً فرمایا، تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے. اور فرمائیے گا یہاں سے مجلس کو. یہ تیش میں مسجد سے نکلا، گھر میں آیا، حجرے میں داخل ہوا، دیوار پر تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس کو اتارا، سونت کر اپنی زوجہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بولا، رس گئی، کیا بات ہے؟ کہا، تجھے قتل کروں گا. میری خطا، میرا گناہ، میری غلطی. کہا، اللہ کے رسول نے ابھی خبر دی ہے کہ جس بیٹے نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس کا وجود حرام سے. مومنہ لرز کر کے رہ گئی. عرض کرتی ہے، جس رسول نے تجھے خبر دی ہے، میں اسی رسول کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، بیٹا تیرا ہی ہے. ایک طرف رسول اعظم کا قول، دوسری طرف زوجہ کی قسم. اس نے فوراً زوجہ کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے مسجد میں آیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس کو کیوں لے کر کے آیا؟ کہا، اللہ کے رسول، ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ جس بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کا وجود حرام سے ہے. کہا، بے شک، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا وجود حرام سے.
کہا لیکن یہ میری زوجہ آپ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ خیانت نہیں کی، بیٹا میرا ہے۔ کہا سچ بول رہی ہے۔ اور فرمایا اب آپ کے ذہن الجھ گئے نا، اس کو بھی سچا قرار دے رہے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا وجود حرام سے، جیسے آپ کے اذہان الجھ گئے نا ایسے ہی وہاں جتنے بیٹھے تھے سب کے ذہن الجھ گئے، آپ سے ذرا ہوشیار نہیں تھے وہ بھی۔ سب سے زیادہ وہ پریشان جس کے گھر کا ایک کیس تھا، عرض کرتا اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے کا وجود حرام سے، دوسری طرف آپ میری بیوی کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں، اس کو سچا قرار دے رہے ہیں۔ کہا صحیح ہے اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا معاملہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی تیری ہے۔ اللہ کے رسول میری غلطی؟ کہاں تیری غلطی ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا اب سے 18 سال پہلے تو اسی مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک خرما فروش تازے خرمے بیچ رہا تھا، کھجوریں اچھی تھیں، تجھ کو پسند آئی، تو آگے بڑھا، تو نے ایک کھجور کو اٹھایا، اس کو تناول کیا، گٹھلی کو زمین پر پھینکا، آگے بڑھ گیا، نہ اس کی قیمت ادا کی اور نہ صاحب مال کو راضی کیا، لہذا کھجور ہوئی غصبی۔ اور احترام ممبر کو منوز خاطر رکھتے ہوئے اسی شب تیرے یہاں اس بیٹے کی آمد کا انتظام ہو گیا، چونکہ دن میں غذا غصبی تھی اس لیے اس کا وجود حرام سے قرار پایا۔ میرے دوستوں میں نے بات کو تمام کر دیا، واقعہ آپ کے حوالے کر دیا، نتیجہ سن لیجئے۔ اب اگر آپ کو اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، رشتہ داروں میں، اپنی بستی میں کہیں کوئی بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے یا باپ کے اکتا ہوا نظر آئے تو فوراً سمجھ لیجئے غلطی اس کی نہیں ہے بلکہ حرام غذا ہے جو اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز سے بلند۔ جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ میرے ساتھ ہے نا یہاں تک؟ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئے تو بالکل ساتھ ہو جائیں گے، اور صلوات پڑھیں آگے تشریف لے آئیے، آپ صلوات پڑھ کے آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز سے بلند۔ دیکھیے جب آگے بلایا جائے تو شرمایا نہ کیجئے، جب آگے بلایا جائے تو شرمایا نہ کیجئے۔ اسلام نے پیچھے ہٹنے کی مذمت کی ہے، آگے بڑھنے کی مذمت نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو اب بات سمجھ میں آئی؟ جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد۔ اس جملے کو آپ ریپیٹ کیجئے، میری مجلس بالکل ایک کلاس کی طریقے سے ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں گا، آگے بڑھوں گا۔ جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد۔ اب بولیے، شرمائیے نہیں۔ دیکھیے حق بات بولنے میں کبھی شرمایا نہیں کری، تبھی نہ شرمایا کیجئے۔ اگر شرمانا ہے جھوٹ بولتے وقت شرمائیے، شرمانا ہے غیبت کرتے وقت شرمائیے، شرمانا ہے دوسرے کی بہو بیٹیوں پر الزام لگاتے وقت شرمائیے، حق بات کہتے ہوئے نہ شرمائیے گا۔ تو بولیے سب مل کر کے، جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد، جیسی ہماری غذا ویسی ہماری، جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسی ہماری غذا ہوگی ویسی ہماری اولاد ہوگی۔ اگر یہ سینٹنس سب کے ذہنوں میں اچھی طریقے سے راسخ ہو گیا تو اب جملہ سنیے، چلیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جوڑی پر اور چل کر کے سلام کیجئے اس جوڑی پر، اور پھر دیکھیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر استعمال ہونے والے لقمے کتنے حلال اور پاکیزہ تھے کہ جب ان لقموں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام
اور جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے تناول فرمایا تو کبھی گھر میں طالب جیسا بیٹا پیدا ہوا، کبھی عقیل جیسا بیٹا وجود میں آیا، کبھی جعفر نے صحن کائنات میں قدم رکھا، کبھی علی جیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ یہی نہیں ہے، بلکہ اندازہ لگائیے کہ جب ماں باپ کی غذا کی پاکیزگی اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو پھر ان کی اولاد اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے بچے ان کے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اب دنیا اندازہ لگائے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی غذا کتنی حلال اور پاکیزہ ہے کہ ان کا آخری بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ آج تک نہ کوئی ہو سکا، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ مخصوص ہو گیا جناب ابو طالب کے بیٹے سے۔ اچھا ایک کے چانس تھے، کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ چونکہ ان کی والدہ جناب مریم علیہ السلام بچپن سے اللہ کے گھر میں رہی، ان کی والدہ جناب حنہ نے نذر کی تھی، نذر کے مطابق بچی کو خدمت بیت اللہ کے لیے بیت اللہ میں وقف کر دیا گیا۔ جناب زکریہ علیہ السلام نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ جناب مریم پلی بڑی جوان ہوئی کہاں؟ بیت اللہ میں۔ یہاں تک کہ جناب مریم کے بطن مبارک میں وجود روح اللہ قائم ہو گیا۔ اب آپ بتائیے جو بچی بچپن سے رہی ہو، اب اس کے یہاں ولادت کا وقت ہے، اب ولادت کہاں ہو؟ اللہ کے گھر میں ہونا۔ لیکن جیسے ہی ولادت کا وقت قریب آیا، حکم پروردگار کیا ہوا؟ اے مریم آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ جناب مریم علیہ السلام نکلی، ایک درخت خرما کے نیچے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ایک سوال ایز اے ٹیچر، کیا جناب مریم علیہ السلام کی غذا حلال اور پاکیزہ نہیں تھی؟ کہ ان کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بھائی وہاں تو ہم نے کہہ دیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی غذا حلال اور پاکیزہ ہے، لہذا ان کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ تو کیا جناب مریم علیہ السلام کی غذا حلال اور پاکیزہ نہیں تھی کہ ان کا بیٹا نہیں پیدا ہو سکا؟ کیا کھایا جناب مریم علیہ السلام نے؟ قرآن گواہ ہے کہ جب جناب زکریا علیہ السلام محراب عبادت جناب مریم میں پہنچتے تھے تو بے موسم کے تازے پھل وہاں پر دیکھتے تھے۔ انا لگے آزا، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، مریم تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے، وہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو جنت کے پھل کھا کر کے جناب مریم پروان چڑھی۔ کیا جنت سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کہیں رزق ہے؟ سوال ہے میرے جوان بھائیوں، بھائی کیا جنت سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کہیں رزق ہے؟ کہا نہیں، تو جناب مریم نے وہی کھایا، جنت کی غذا کھائی، لیکن بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں دو جواب ہیں، ایک آپ کے ذوق کے مطابق، دوسرا میرے ذوق کے مطابق۔ پہلے وہ جواب دیتا ہوں جو آپ کے ذوق کے مطابق ہے، اس کے بعد پھر وہ جواب پیش کرتا ہوں جو میرے ذوق کے مطابق ہے، لیکن ایک صلوات کا سارا دے آپ دیکھیے دونوں کی غذا پاک، دونوں کی غذا حلال۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی حلال اور پاک کھایا، اور جناب مریم علیہ السلام نے بھی حلال اور پاک کھایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نہیں ہوا؟ آپ سنیں گے، یہ آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، مفت میں حلال کھانا اور بات ہے، محنت کر کے حلال کھانا اور بات ہے۔ جناب مریم نے حلال اور پاکیزہ تو کھایا، لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اللہ نے ان کو عطا کیا
وہ حلال اور پاکیزہ کھاتی چلی گئی، لیکن فاطمہ بنت اسد نے جو حلال اور پاکیزہ کھایا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بازوؤں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، علمی جواب سنیے، علمی جواب سنیے، دونوں کی غذا حلال ہے، دونوں کی غذا پاک ہے، پھر ان کا بیٹا کیوں پیدا ہوا، ان کا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے مولا کائنات کو اپنے گھر میں جنم دلا کر ایک تاریخ کریٹ کی، اور پاکیزگی کا کتنا خیال رکھا گیا کہ مادر مولا کائنات کو اللہ نے اس در سے بلانا بھی گوارا نہیں کیا جس در سے بیت اللہ میں بت پرست داخل ہوتے تھے۔ یہ پاکیزگی کی انتہا، ایک نیا در بنا، اس پاکیزہ در سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، آئی وٹنس موجود، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ پھٹی، در بنا، اندر داخل ہوئی، پھر دیوار مل گئی، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طریقے سے پورے مکے میں پھیل گئی کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، دیوار پھٹی، در بنا، پھر دیوار مل گئی۔ اب لوگ آ رہے ہیں چاروں طرف، کدھر سے گئی؟ اچھا ادھر سے گئی، یہ نشان موجود ہے، چاروں طرف لوگ گھوم رہے ہیں، روح کعبہ کعبے میں آ چکی ہے، اب لوگ طواف انجام دے رہے ہیں، پورا مکہ پریشان، کدھر سے گئی، کیسے دیوار پھٹی، کیسے ملی؟ کہا اچھا دیکھیں، چابی منگائی گئی، چابی ایک خاص خاندان کے پاس موجود ہے، آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، حکومتیں بدلتی چلی گئی لیکن وہ چابی اسی خاندان میں ہے۔ بلایا گیا، یہ آئے، چابی لگائی، تالا نہیں کھلتا۔ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن جو نتیجہ دوں گا اس کو اوپر غور کیجئے گا۔ سب نے ٹرائی کیا، کہا تم سے نہیں کھل رہا تو مجھے دیجئے، چابی لی، گھمائی، چابی کام نہیں کر رہی، دوسرے نے کہا مجھے دکھائیے، لوگوں نے ٹرائی کیا لیکن تالا نہیں کھلا۔ آپ یہ بتائیے تالا بدلا یا چابی بدلی؟ نہ تالا بدلا نہ چابی بدلی، وہی چابی ہے جس سے ہر روز تالا کھلا کرتا ہے۔ اچھا تالا اور چابی کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں تالا چابی؟ کہا تالا چابی انسان کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، وہی تالا جو اس چابی سے کھلتا تھا آج نہیں کھل رہا ہے، یعنی پہلے کی آمد نے بتایا جب ہم آتے ہیں ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، پہلے کی آمد نے بتایا جب ہم آتے ہیں انسانی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ آج لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں جناب دنیا کی ترقی دیکھیے، ٹیکنالوجی دیکھیے کس کمال پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کے 12ویں ظہور کریں گے تو ذوالفقار لے کر کے آئیں گے، اب اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے سامنے ذوالفقار کیا کرے گی؟ بس جواب ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے کی آمد نے بتا دیا، اعلان کر دیا، جب ہم آتے ہیں تو ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، جب آخری ظہور کرے گا تب بھی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اچھا سب پریشان، اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب پریشان، حیران۔ اچھا جس کو سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا وہ بڑا مطمئن۔ کوئی تاریخ بتائے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام گئے ہوں کہ جناب دیکھ کر کے آؤں میری زوجہ 3 دن سے بیت اللہ میں ہے، اندر کیا گزر رہی ہے، جبکہ ولادت کا وقت بھی قریب تھا، کیا معاملہ؟ نہیں گئے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ 3 دن گزرنے کے بعد صبح کے وقت پیغمبر اسلام کو آواز دی، سنیے بیٹا محمد ادھر آؤ۔
پیغمبر اسلام کا سینہ مبارک ہے 30 برس. کتنا ہے؟ 30 برس کا سینہ مبارک. پیغمبر اسلام کو بلا کر کہا بیٹا محمد خانہ کعبہ پر جاؤ اور جا کر اپنی چچی اور اپنے بھائی کو لے کر کے آ جاؤ. بہت بڑا جملہ ہے. کبھی کبھی جملوں کے اوپر ہم غور نہیں کرتے, سرسری طور سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے اس جملے کے اوپر؟ میرے بزرگ موجود ہیں, بچپن سے اس جملے کو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو بلایا, کہا کہ جاؤ اپنی چچی کو اور اپنے بھائی کو لے کر کے آ جاؤ. سنا ہے سب نے جملہ؟ یہ الٹرا ساؤنڈ ابھی ایجاد ہوا ہے 20-30 سال پہلے. اب معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بچہ شکم میں ہے وہ لڑکا یا لڑکی. ابو طالب 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے بھائی کو لے کر کے آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب جانتے تھے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بیٹا ہے, بیٹی نہیں ہے. جاؤ لے کر کے آؤ. پیغمبر اسلام آئے, دیوار پھر کھلی اور مولا کائنات اور فاطمہ بنت اسد کو لے کر کے آ گئے. تو اللہ نے ایک تاریخ بنائی. سنیے, جواب دے رہا ہوں کیوں پیدا ہوئے اور وہ پیدا کیوں نہیں ہوئے. اللہ نے ایک تاریخ بنائی کہ علی کعبے میں پیدا ہوا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے علی پیدا ہوئے, علی پیدا ہوئے, علی پیدا ہوئے, علی پیدا ہوئے, علی پیدا ہوئے. سب کو معلوم ہو جائے کہ علی پیدا ہوئے. یہ پوری بیک گراؤنڈ اللہ نے اس لیے تیار کی کہ دنیا کو علم ہو جائے کہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. کیوں؟ تاکہ دنیا جان لے علی پیدا ہوئے ہیں. اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. یہ پوری بیک گراؤنڈ اس لیے بنائی کہ دنیا جان لے علی پیدا ہوئے ہیں, اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. اچھا, انہیں تو اس لیے پیدا کرایا اللہ نے اپنے گھر میں کہ دنیا ان کو خدا نہ کہے. ان کو کیوں نہیں پیدا ہونے دیا؟ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جاتی تو عیسائیوں کو قیامت تک کے لیے دلیل مل جاتی کہ اگر اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو اس کے گھر میں کیوں پیدا ہوتے. لہذا وہاں نفی کرنی تھی اس بات کی کہ اللہ نہیں ہے, یہاں نفی کرنی تھی اس بات کی کہ ابن اللہ نہیں ہے. دونوں کی غذا حلال بھی ہے, دونوں کی غذا پاکیزہ بھی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ کی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس وقت آپ کو روحانی غذا سے زیادہ جسمانی غذا کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد. جملہ بھولے تو نہیں ہے آپ, بھولیے گا میں نہیں کبھی. جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد. اب آپ یہ نہ کہیے جناب یہ تو آپ نے 1400 سال پرانا ایک واقعہ ہمیں سنا دیا, ہمیں تو ابھی کرنٹ افیئرز میں سمجھائیے کہ جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد. جی آج بھی یہی ہے. آج بھی جب ماں باپ اپنی غذا کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں تو کبھی گھر میں حسن نصر اللہ جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے, کبھی خامنائی جیسا بیٹا وجود میں آتا ہے, کبھی سستانی صحن کائنات میں قدم رکھتا ہے. جی جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد. میرے جوان بھائیوں, اپنی غذا کی پاکیزگی کا خیال رکھیے. جیسا ہم کھائیں گے ویسی ہماری اولاد پیدا ہوگی. ہم حلال اور پاکیزہ کھائیں گے, نیک اولاد وجود میں آئے گی. حرام اور نجس کھائیں گے, نافرما بردار اولاد وجود میں آئے گی. اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو تو ہم دیکھیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے, پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. ہر چیز کا اپنا ریئیکشن ہے. حلال غذا کا اپنا ریئیکشن ہے, حرام غذا کا اپنا ریئیکشن. سائیڈ ایفیکٹ دونوں کے ہیں.
جب انسان حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے اس کی اولاد موحد بھی ہوتی ہے، محب اہل بیت بھی ہوتی ہے، اور جب انسان حرام اور نجس کھانے لگتا ہے اس کی اولاد آگے چل کر قاتل حسین بنتی ہے، دشمن اہل بیت بنتی ہے۔ کبھی وہ دشمنی اہل بیت کا اظہار کرتا ہے، کبھی قرآن کریم کی حقانیت کا اظہار، حقانیت سے انکار کر دیتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غذا کے اوپر۔ دوسرا اس آیت کا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اور صرف اس ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستو، شکر نعمت بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے۔ کب؟ جب ہم شکر کریں گے۔ اچھا، نعمتیں کتنی بڑھیں گی؟ بندے کے شکر کے اکارڈنگ، جتنا ہم شکر کریں گے اتنا زیادہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، جو اللہ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اعلان ہے، لفظی اعتبار سے اعلان نظر آتا ہے لیکن مفہومی اعتبار سے وعدہ ہے کہ اے بندو شکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری نعمتوں کو بڑھانا ہمارا کام ہے۔ تو اگر ہمارے پاس آج اللہ کی نعمتیں کم ہو رہی ہیں میرے جوان بھائیوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ادھر سے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے نعمتیں کم ہو رہی ہیں، چونکہ وہ صادق القول بھی ہے، صادق الوعد بھی ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو وفا کرتا ہے، اس کے ہاں کذب نہیں ہے، اس کے ہاں وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اب اگر نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو لفظ شکر ہے علماء نے اس کی جو تقسیم کی ہے، کہتے ہیں شکر کی 3 قسمیں۔ سنیں جوان بھائی، دیکھیے اس فرش عزا پہ آپ تشریف لائے ہیں، میری بھی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ یہ جو جوان یہاں پر ہیں جب یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں۔ جوان بھائیوں، آپ کے لیے یاد رکھیے گا، یہ مجلس یاد ہو جانی چاہیے۔ شکر کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ شکر لسانی، شکر قلبی، شکر عملی۔ شکر لسانی کیا ہے؟ جب اللہ کی کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہم اپنی زبان سے فوراً کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مفہوم شکر کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو لفظ یہی شکر، ہم نماز میں کہتے ہیں سجدہ شکر میں شکران للہ، اور دوسرا لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمد بھی شکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام آپ کی دعاؤں کا کلیکشن صحیفہ سجادیہ، اور یہ بھی اس کائنات میں ہمیں شرف ہے کہ جتنا بڑا دعاؤں کا کلیکشن ہمارے پاس ہے آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی مقام افسوس ہے کہ اس کلیکشن سے جتنے زیادہ ہم غافل ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں۔ دوستو، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے، دعاؤں کو دیکھیے، فہرست دیکھیے، فہرست کہ کون سی دعا کس چیز کے لیے بہتر ہے، کون سی دنیاوی زندگی کے لیے بہتر ہے، کون سی اخروی زندگی کے لیے بہتر ہے، کون سی دشمن سے بچنے کے لیے بہتر ہے، کون سی اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے بہتر ہے، کون سی والدین کی مغفرت کے لیے بہتر، سب کچھ بیان کیا ہے معصوم نے۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے جہاں جہاں اللہ کا شکر ادا کیا ہے وہاں کا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ نہیں، ہمارے سماج میں بھی رائج ہے
الحمد لفظ شکر کا نعم البدل ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. ایک آواز ادھر سے، باقی کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ معصوم نے فرمایا کہ جو اپنی غذا کا آغاز بسم اللہ اور نمک کے ساتھ کرتا ہے وہ 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اچھا، جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ جو آخر میں یعنی شکرن للہ. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں میرے جوان بھائی، شکر لسانی کیا ہے؟ کہ جو بندے مومن صبح کو بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس بندے مومن نے اس دن کی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 مرتبہ صبح کو اٹھنے کے بعد کہو، 3 مرتبہ سونے سے پہلے کہو، تم نے اس دن کی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو 3 مرتبہ صبح کو کہیے، 3 مرتبہ شام کو کہیے. اچھا، آپ کے پاس گھڑی ہے، دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. میں بولتا ہوں بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، تراویح کے طریقے سے نہیں پڑھوں گا، یقین کیجئے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. کتنے سیکنڈ لگے؟ 8 سیکنڈ. 8 سیکنڈ. پیغمبر اسلام پوری امت کو ایک آسان فارمولہ دے رہے ہیں. اگر اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو 8 سیکنڈ صبح کو نکالیے، 8 سیکنڈ رات میں سونے سے پہلے نکالیے. لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، غیبتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے، پڑوسیوں کی بات چھپ کر سننے کے لیے ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جستجو کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 گھنٹے ہیں. شکر پروردگار کے لیے ہمارے پاس 8 9 10 سیکنڈ نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہے ہی نہیں. ہوں گی کہاں سے جب ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ دوستو، شکر کرنا ہمارا کام ہے، نعمتوں کو بڑھانا اللہ کا کام ہے. اور جب ہمارے یہاں رزق کم ہو جاتا ہے نا، تنگ دستی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم شکر پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تب ایک نئی ٹرک ہم نے نکالی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، تعویذ لکھنے والے کے پاس. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جناب ایک تعویذ لکھ دیجئے. کس لیے؟ کہا تھوڑا سا رزق کم ہو رہا ہے، گھر میں تھوڑی تنگی چل رہی ہے. دوستو یاد رکھیے گا، قرآن کے اکارڈنگ تعویذوں سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تعویذوں سے نعمتیں نہیں بڑھتی. نعمتیں بڑھتی ہیں شکر پروردگار سے، تعویذوں سے نعمتیں نہیں بڑھتی. اگر تعویذوں سے نعمتیں بڑھتی ہوتی تو تعویذ لکھنے والا آپ کو تعویذ دے کر 501 روپے کا مطالبہ نہ کرتا. اس کا مطالبہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. شکر پروردگار. اب آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں، آپ کے مزاج کی، اپنے مزاج کی کر چکا ہوں. اچھا، جو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. دیکھیں نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نعمت مادی ہے، ایک نعمت معنوی ہے. نعمت مادی کیا ہے؟ یہ گھر نعمت مادی، گاڑی نعمت مادی، اولاد نعمت مادی، یہ ہمارا بینک بیلنس نعمت مادی.
سب چیزیں یہ سب نعمت مادی ہیں. اچھا نعمت معنوی کیا ہے؟ محبت اہل بیت علیہم السلام. نعمت معنوی یہ عزاداری ہے سید الشہداء علیہ السلام. نعمت معنوی نہیں، رسالت نعمت معنوی، امامت نعمت معنوی. اچھا اللہ نے جو یہاں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے محدود کیا ہے کہ اگر تم نعمت مادی کا شکر ادا کرو گے تو بڑھاؤں گا، یا نعمت معنوی کا شکر ادا کرو گے تو بڑھاؤں گا. محدود نہیں کیا نا. جس چیز پر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے چاہے وہ نعمت مادی ہو چاہے نعمت معنوی، اگر شکر کیا جائے گا تو نعمتیں بڑھیں گی. بات سمجھ میں جوان بھائیو؟ اگر شکر ہوگا تو نعمت بڑھے گی، چاہے معنوی ہو چاہے مادی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سنیے، پھر چلیے جوڑیے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر. اللہ نے رسالت نام کی نعمت جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں دی. ابو طالب ہمارے اس یتیم نبی کو پروان چڑھانا تمہارا کام ہے. نعمت رسالت آئی جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں. اب مجھے نہیں معلوم اس جملے کو آپ کیسے سماعت فرمائیں گے. آغوش رسالت آ گئی جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس نعمت رسالت کا کس انداز میں اور کتنا شکر ادا کیا کہ اللہ کو یہ شکر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے خوش ہو کر نعمت امامت بھی ابو طالب کی آغوش میں دے دی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب پہلا امام آغوش ابو طالب علیہ السلام میں، پہلی نعمت امامت آغوش ابو طالب علیہ السلام میں. اور پھر وہی سیم سینٹنس یوز کروں گا اور اسی کو ریپیٹ کروں گا. اب یہ جو پہلی نعمت امامت آئی نا مولا کائنات کی شکل میں آغوش ابو طالب علیہ السلام میں، پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے نہ جانے کس انداز میں اور کتنا شکر ادا کیا اس نعمت امامت کا کہ اللہ کو یہ شکر اتنا بھایا، اتنا بھایا، اتنا بھایا کہ اللہ نے خوش ہو کر نعمت امامت کو مخصوص کر دیا ابو طالب کی نسل سے. ابو طالب اب قیامت تک یہ نعمت امامت تیری نسل میں باقی رہے گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی. دوسری قسم شکر کی، شکر قلبی. یہ شکر قلبی کیا ہے؟ جب کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو، ہم نعمت کے اوپر غور و خوض کرے، یہ نعمت کہاں سے آئی، یہ نعمت دینے والا کون ہے، اور جب اس نعمت کے ذریعے منعم تک پہنچ جائیں، نعمت دینے والے کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے بعد جو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اس خوشی کا نام ہے شکر قلبی. اور تیسری چیز ہے شکر عملی. شکر عملی کیا ہے؟ شکر عملی یہ ہے میرے جوان بھائیو، یہ خطاب خصوصاً آپ سے ہے، اسے یاد رکھیے گا، فراموش نہ کیجیے گا. شکر عملی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کریں. ہم ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کریں. کیوں؟ چونکہ جس طریقے سے وہ نعمتیں دینا جانتا ہے اسی طریقے سے نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے. بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. دوستو یاد رکھیے گا، ذمہ داری ہے میری، اس منبر پر آیا ہوں، خطیب آزاد نہیں ہے، کوئی بھی خطیب آزاد نہیں ہے. روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ہر خطیب کو جواب دینا ہوگا. تمہیں بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تمہیں موقع فراہم کیے گئے تھے، تمہیں زبان دی تھی، تم نے کیا میسج دیا؟
خطیب آزاد نہیں ہے، سب کو جواب دینا. میں ممبر پایا ہوں، میری ریسپانسبلٹی ہے اپنے جوان بھائیوں کے لیے. جوان بھائیوں ایمانداری سے بتائیے، یہ جو آپ انٹرنیٹ کا پیکیج خریدتے ہیں کسی بھی کمپنی سے، 500 روپے کا، 600 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 کا، 4000 کا، 5000 کا، آپ نے 5000 دیے، 4000 دیے، 3000 دیے، 2000 دیے، 1000 دیا، 500 روپے دیے، ایک انٹرنیٹ پیکیج آپ نے خرید لیا. یہ جو آپ نے بدلے میں پیسہ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے گا میرے جوان بھائیو، آپ سے خطاب ہے، بزرگوں سے معافی چاہتے ہو. یہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اللہ کی نعمت ہے. ہم نے نعمت دی، بدلے میں کیا خریدا؟ انٹرنیٹ کا پیکیج. اب اگر اس انٹرنیٹ کے پیکیج کو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی انفارمیشن بڑھانے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، تفسیر قرآن کریم کے لیے، نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے، اخلاق معصومین کو جاننے کے لیے، سیرت معصومین کو پہچاننے کے لیے، یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اور یاد رکھیے گا، بالکل کھلے الفاظ میں بولنے کا عادی ہوں، اگر ہم اس انٹرنیٹ کے پیکیج کو یوز کر رہے ہیں پورنوگرافی دیکھنے کے لیے، خواتین کی عریاں تصاویر دیکھنے کے لیے، یہ کفران نعمت ہے. اور پھر وہی سینٹنس ریپیٹ کروں گا، جس طریقے سے وہ نعمت دینا جانتا ہے ویسے ہی وہ نعمت کو واپس لینا بھی جانتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اپنے مزاج کی باتیں کر چکا ہوں، جو ابلاغ کرنا تھا کر چکا ہوں. مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. مجلس کا آخری حصہ فضائل کی حد تک، اس کے بعد مسائل. یہ آپ کے ذوق کے لیے، آپ کے دلوں کے اندر سرور، خوشی داخل کرنے کے لیے. یہ جو لفظ شکر ہے، اس لفظ شکر کا اپوزٹ ورڈ کفر ہے. ابھی تک آپ ایمان کا اپوزٹ ورڈ کفر سنتے چلے آئے تھے. شکر کا اپوزٹ ورڈ بھی کفر ہے. آپ کے پاس عربی لینگویج کی اگر کوئی ڈکشنری رکھی ہے تو اسے اٹھا کر کے دیکھیے. مجھے یقین ہے کہ نہیں ملے گی. اردو کی نہیں ملتی تو عربی کی کہاں سے ملے گی؟ لیکن حضرت گوگل سب کے پاس ہے. ابھی آپ ٹائپ کیجئے، گوگل پہ جائیے، ضد الشکر. البتہ ضد کو زاد سے لکھیے، زے سے نہیں، ورنہ آنسر بدل جائے گا. صحیح نا؟ ضد الشکر. آپ کو بہت سے آنسر ملیں گے، اس میں سے ملے گا کفر. نہیں، آگے بڑھیے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے شکر کا اپوزٹ ورڈ کفر ہی استعمال کیا ہے. ابھی یہ آیت میں اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، پوری پڑھ دیتا ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے کفر کے مقابلے کس کو استعمال کیا؟ شکر کو. شکر کے مقابلے کس کو استعمال کیا؟ کفر کو. نہیں، اور آگے بڑھیے. ایک ایسی آیت جو اکثر لوگوں کو یاد ہے، إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. شکر کے مقابلے کس کو استعمال کیا؟ کفر کو. اور آگے بڑھیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر کے مقابلے کس کو استعمال کیا؟ کفر کو. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ شکر کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ کفر. شکر کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ کفر. ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے. شکر کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ کفر. شکر کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ کفر. اچھا، شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاکر. خدا سلامت رکھے. شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاکر. اچھا، کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. یہ بہت ایزی ہے، سب جانتے ہیں. تو شکر کرنے والا شاکر اور کفر کرنے والا کافر. چونکہ شکر اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا شاکر اور کافر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں.
اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ختم کرتا ہوں مجلس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. بھائی جو شاکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور جو کافر ہے وہ شاکر نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ اس سینٹنس کو ریپیٹ کر دیجئے، پھر نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو شاکر ہے وہ کافر، جو شاکر ہے وہ کافر، جو شاکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ لیے. تاریخ اسلام کے دامن سے ایک منظر اٹھا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے سے پروردگار کر رہے ہیں. شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاکر. بھائی شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاکر. اس کا مطلب ابو طالب شاکر ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب شاکر ہے. شاکر. ابو طالب شاکر ہے. ابو طالب شاکر ہے. ابو طالب شاکر ہے. اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو شاکر ہوتا ہے وہ کبھی کافر نہیں ہوتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. دوستو اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی. اگر نعمتیں چاہتے ہوں تو شکر پروردگار کرو. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے جس کے آئمہ نے شکر کا طریقہ اس کائنات کو سکھایا ہے. خوشی میں شکر کرنا سب کو آتا ہے، لیکن مصیبتوں پر شکر کرنا یہ اہل بیت کی سیرت ہے. میں نے آغاز کیا تھا اس آیت سے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. جب ماں باپ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتے ہیں تو پھر اولاد میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے. پھر بھائی بھائی سے جھگڑتا نہیں ہے بلکہ محبت کرتا ہے. بہن بھائی میں اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. کیسا ایثار؟ پیغمبر اسلام کی مدنی زندگی، نماز شب کا وقت، شہزادی کونین نے صحن خانہ میں مصلی بچھایا. کم سن زینب ماں کے ساتھ نماز شب ادا کرنے کے لیے مصلی پر آ کر کے کھڑی ہو گئی. اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. گو کہ مصائب کی منزل میں ہوں کہ جب ماں باپ خود بھی حلال اور پاکیزہ کھاتے ہیں، اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، تو بالغ ہونے سے پہلے بچے نماز شب کے پابند ہو جاتے ہیں. دونوں شہزادے بابا کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز شب سے فارغ ہوئے. اذان صبح کا وقت ہوا، مؤذن نے گلدستہ اذان سے اذان کہی. مسلمان مسجد میں داخل ہوئے، نماز جماعت قائم ہوئی. نماز کے اتمام پر پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ اتنا طولانی ہوا کہ سورج نمودار ہو گیا. سورج کی کرنیں چاروں طرف بکھر گئیں. جب سورج نکل آیا، شہزادی کونین امور خانہ داری کو انجام دینے کے لیے مصلی سے اٹھی، اور چونکہ زینب بہت سویرے سے بیدار تھی لہٰذا وہیں مصلی پر سر رکھ کر کے سو گئی.
جب رسول کا خطبہ تمام ہوا، مسلمان مسجد سے باہر چلے گئے تو اب علی آگے بڑھے، حسن و حسین آگے بڑھے، رسول کو سلام کیا، اجازت لی، اپنے گھر کی طرف چلے۔ یہ مسجد کا صحن، یہ سامنے علی کے گھر کا دروازہ، آگے آگے علی، ان کے پیچھے حسن، ان کے پیچھے حسین۔ سب سے پہلے صحن خانہ میں علی نے قدم رکھا۔ علی کی نظر زینب پر پڑی، زینب دھوپ میں سو رہی ہے۔ باپ کا دل تڑپ گیا۔ باپ کو خاص محبت ہوتی ہے بیٹی سے، اور بیٹی کو خاص انس ہوتا ہے اپنے باپ سے، لیکن علی نے یہ سوچتے ہوئے کہ زینب سویرا سے بیدار ہے، اس کے عالم میں مخل نہ ہوا جائے، اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، حجرے میں داخل ہو گئے۔ حسن نے صحن خانہ میں قدم رکھا، نظر پڑی بہن زینب دھوپ میں سو رہی ہے، دل تڑپ گیا، لیکن یہی سوچتے ہوئے کہ بہت سویرا سے بیدار ہے، اس کو بیدار نہ کیا جائے، آگے بڑے، حجرے میں داخل ہو گئے۔ صحن خانہ میں قدم رکھا حسین نے۔ جیسے کہ حسین نے صحن خانہ میں قدم رکھا اور حسین کی نظریں زینب پر پڑی، زینب دھوپ میں سو رہی ہے، حسین کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ایک لمحہ کے لیے اپنے مقام پر رکے، کچھ غور و فکر کیا، اس کے بعد حسین کے قدم آگے بڑھے، لیکن اپنے حجرے کی طرف نہیں بلکہ زینب کے مصلی کی طرف۔ آپ کی آواز بلند ہو گئی، خدا آواز کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، خدا ان آنکھوں کو ہمیشہ روشن رکھے۔ بس ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھ لیجئے، گردنیں اٹھا کر کے، اس کے بعد گریہ کر لیجئے۔ حسین زینب کے مصلی پر آئے، جدھر سے آفتاب کی شعاعیں زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی وہاں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جانتے ہیں کیا کیا؟ دوش سے ردا اتاری اور حسین سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زینب سو رہی ہے، حسین ردا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ منظر پیش کروں، اور زینب کا بازو پکڑا، حسین لے کر کے حجرے میں آئے، دونوں بہن بھائی کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد جدا ہو گئے۔ دونوں بہن بھائی پروان چڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ زینب کے دل میں ایک تمنا ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ کسی دن میں بھی اپنے بھائی حسین کو اسی طریقے سے دھوپ میں سوتے ہوئے دیکھوں تو میں بھی اپنے بھائی پر سایہ کروں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ پرسہ دے رہے ہیں، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائیں، ان ہمارے آنسوؤں کو ذریعہ نجات قرار دے۔ دونوں بہن بھائی جوان ہو گئے، زینب کو موقع نہ ملا، دونوں کی شادیاں ہو گئیں، زینب کو موقع نہ ملا، اللہ نے دونوں کو اولاد عطا کی، زینب کو موقع نہ ملا۔ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ زینب بچپن کے اس واقعے کو بھول گئی۔ یاد کب آیا؟ جب 11 محرم کو 61 ہجری میں اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا، زینب اونٹ کی پشت پر ہے۔ جب اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، زینب کی نظر پڑی، ارے میرا ماں جایا چلتی زمین پر بے گوروں کو بن پڑا ہوا ہے۔ جیسے زینب کی نظر پڑی نا، یہاں سے شیخ اسماعیل یزدی اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب حسین کے سرانے پہنچی، ایک مرتبہ پتھروں کو الگ کیا، تیروں کو الگ کیا، اور کرنے کے بعد حسین کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے زینب نے اپنے ہاتھ کو رکھا، ایک ہاتھ کٹی ہوئی گردن کے نیچے، دوسرا ہاتھ آسمان کی جانب چہرے کو اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔
شیخ اسماعیل یزدی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد زینب نے بھائی کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا. بھائی کے لاشے کا طواف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی آ انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ عزاداروں رونے کے لیے کافی ہے جو شیخ اسماعیل یزدی نے اپنے مقتل میں لکھا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زینب حسین کے سرہانے بیٹھ گئی اور ایک ایسے مقام کا بوسہ لیا جس کا نہ کبھی رسول نے بوسہ لیا تھا نہ علی و فاطمہ نے بوسہ لیا تھا. خود تشریح کرتے ہیں کہ زینب نے اپنے سوکھے ہوئے لب حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیے اور ایک جملہ کہا اے بھیا تجھے ظالموں نے وقت ذبح بھی پانی نہ دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور زینب ابھی یہ بیان کر رہی تھی، شمر تازیانہ لے کر کے آیا. زینب کی پشت پاک، زینب کی پشت پاک اور شمر کا تازیانہ. زینب اٹھو، قافلے کو چلنے میں تاخیر ہو رہی ہے. زینب اٹھی، ابھی 2 قدم چلی تھی، مڑ کر کے بھائی کو خطاب کیا اے بھیا اپنی دکھیاری بہن کو معاف کر دینا. بھیا بچپن سے تمنا تھی تجھے کبھی دھوپ میں دیکھوں تو تیرے اوپر سایہ کروں. اے بھیا ارے موقع بھی ملا تو اس وقت جب زینب کے سر پر ردا نہیں ہے. اے بھیا تیری شہادت کے بعد شمر سر سے چادر چھین کر کے لے گیا. اے بھیا اگر چادر ہوتی زینب تجھے کفن بھی دیتی، تجھ پر سایہ بھی کرتی. اے بھیا خدا حافظ، زینب جا رہی ہے، اصغر تیرے حوالے، سکینہ کو میں لیے جا رہا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بِحَقِّ الزہراء سلام اللہ علیہا وعبیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا علیہم السلام. خدایا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، وسوسہ شیاطین سے محفوظ فرما. خدا ہاتھ جو اس وقت تیری بارگاہ میں بلند ان کو خالی نہ پلٹا. ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. میرے معبود بحق محمد وآل محمد جملہ مومنین امنات جو بیمار ان صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سبک دوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو ولد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار رکھ. ہمیں ان سے کسب فیض کی توفیق عطا فرما. میرے معبود جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. عالم برزخ کی منازل ان کے لیے آسان فرما. انہیں شفاعت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام رحمت فرما. ان کی قبر کو منور فرما. ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے وارثوں کو ان کے لیے زیادہ زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم تمام ہی کو آپ کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید محمد اکبر رضوی صاحب ابن سید شبی حیدر رضوی صاحب کے لیے سال ثواب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا اس تلاوت کا ثواب
ہدیہ کرتے ہیں چاروں معصومین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو، ان کے صدقہ و طفیل سے اس کا ثواب سید محمد اکبر رضوی ابن سید شبیہ حیدر رضوی کی روح کو پہنچائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 شعبان کو جو میں نے آپ کے سامنے نوحہ پیش کیا تھا، اسی نوحے کی فرمائش ہمارے منتظر بھائی نے کی ہے، اور وہ پھر سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو شرف ملا ہے اس کا شکر گزار ہوں، شہزادی کا بھی اور آپ تمامی حضرات کا۔ ماتم حسین 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 حضور سماعت فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا۔ ایک بیمار بیٹی ہے، باپ سامان سفر تیار کر رہا ہے، مدینے سے رخصتی ہو رہی ہے کربلا کے لیے، بیمار بیٹی بیٹھی ہے ہاتھ جوڑ کے، بابا سب جا رہے ہیں، کیا بھیا علی اصغر بھی جا رہے ہیں؟ میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ، سب مل کے پڑھیں بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، ارے ہاتھی جوڑے ہوئے صغرا نے، ہاتھی جوڑے ہوئے صغرا نے، یہ سرور سے کہا میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ، سنیں گے حضور؟ ارے سہ نہیں سکتی میں اصغر کی جدائی بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، کیسے تنہائی کے لمحے میں گزاروں گی بھلا
تو کسے بھائی پکاروں گی بھلا، ہے میرے جینے کا اصغر ہی سہارا بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ، جزاک اللہ میرے اصغر کو نہ لے جاؤ اے کریم ابن کریم اتنا کرم کر دیجئے، میرے ننھے سے برادر کو نہ مجھ سے لیجئے، ارے ورنہ ہو جائے گی تاریک یہ میری دنیا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر۔ مجبور باپ سامنے کھڑا رو رہا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا، ارے اپنی آغوش میں لے لے کے کھلاؤں گی سے، اور روئے گا تو لوری بھی سناؤں گی سے، میں کبھی رونے نہ دوں گی ہے یہ میرا وعدہ، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، آپ کے ساتھ تو اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، بھائی سجاد ہے، ماہ بنی ہاشم بھی ہے، ان کو جانے سے نہ روکے گی کبھی یہ صغرا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، اے شاہ جن و بشر روز برائے بے شیر، اپنے ہاتھوں کو ہی گہوارا بنا کر ہم شیر، صحن خانہ میں جھولائے گی برابر جھولا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ میں رونے دوں گی، بے زباں کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، اس کی الفت میں بتا دوں گی میں سب کچھ اپنا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را
سنیے گا یہ بھی چاروں مصرے خاص توجہ چاہتے ہیں۔ ارے فرقت اصغر نادانا میں سہ پاؤں گی، علی اصغر جو سدھاریں گے تو مر جاؤں گی، اس مریضہ کے لیے اب ہے یہی وجہ ہے شفا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، جب کوئی بچہ میرے پیش نظر آئے گا، چہرہ بے شیر کا آنکھوں میں ابھر آئے گا، ارے سوچئے ایسے میں کیا حال بھلا ہوگا میرا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر مقطع سماعت فرمائیے گا، مقطع سماعت فرمائیے گا، خدا را بابا، شارق ایسا تھا سما اہل حرم روتے تھے، ایک مریضہ کے لیے شاہ امم روتے تھے، باپ سے بیٹی جو رو رو کے یہ کہتی تھی رضا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را بابا، میرے اصغر کو نہ لے جاؤ خدا را ارے یار بیان بدل گئی، بدل گئی امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جو ڈالے، امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جو ڈالے، امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جو ڈالے، امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جو ڈالے، وہ ایک ایک
کر کے چلے ہزار افسوس سب خزانے امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جدا حسین کا اس میں خو ملا ہے حسین کا اس میں خو ملا ہے حسین کا اس میں خو ملا ہے حسین کا بہت اونچا لگے ہو بلند کو چرچ سے سوا بلند کو چرچ سے سوا بلند کو چرچ سے سوا نہ مل سکا وہ کسی جگہ کو نہ مل سکا وہ کسی جنا کو نہ مل سکا وہ کسی جنا کو نہ مل سکا وہ کسی جنا کو وقار پایا جو کربلا نے امام کے ساتھ کربلا میں وفا کے رشتے میں تھے جدا سرحان استاد تھے جو مادو سرحان استاد تھے جو مادو سرحان استاد تھے جو مادو گلا رکھے دیجیے گلے کو پر گلا رکھے دیتے تھے گلے پر گلا رکھے دیتے تھے گلے پر گلا رکھے دیتے تھے گلے پر گلا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی التسعۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم وعلی السائر المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم وعلی اخیک ابی الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہور زمانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جناب سید محمد اکبر ابن شبیح حیدر